کو بھگانا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ساری رات یہ 60 نوجوان اللہ کے آگے رو رہے ہیں۔ زرار بن ازور کے رونے کی آواز ساری لشکرگاہ میں آ رہی تھی، سارے لشکرگاہ زور زور سے، لمبا قد، کالا رنگ، 1000 کے مقابلے میں سمجھے جاتے تھے۔ صبح ہوئی ہے تو سب سے پہلے زبیر بن عوام ہتھیار سجا کے نکلے ہیں، پھر فضل بن عباس آئے ہیں، پھر عبد الرحمن بن ابی بکر آئے ہیں، پھر عمر تمیمی آئے ہیں، پھر رافع بن عمیرہ آئے ہیں، پھر زرار بن ازور آئے ہیں۔ زرار بن ازور ننگے بدن لڑا کرتے، صرف ایک تہمت باندھ کے لڑتے تھے کہ شہادت میں کوئی چیز رکاوٹ نہ بنے، ننگے بدن لڑتے تھے۔ تو وہ ننگے آ گئے، نیزے سے لڑتے تھے، تلوار سے نہیں۔ تو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما آج واپس چلے جا زرہ پہن کے آ، تلوار لے کے آ، آج نیزہ کام نہیں دے گا، آج تلوار کام دے گی۔ تو یہ واحد جنگ ہے جو زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زرہ پہن کے لڑی، ورنہ ننگے بدن لڑتے تھے۔ گئے ان کو زرہ پہنائی۔ یہ 60 کا قافلہ جبلہ بن اہم کے لشکر کے آگے آیا تو جبلہ عرب سردار عیسائی نے سمجھا کہ یہ شاید صلح کرنے آ رہے ہیں، 60 آدمی صلح کرنے آ رہے ہیں۔ وہ کہنے لگا آج بڑی سخت شرطیں رکھوں گا۔ یہ 60 سامنے تو وہ مجمع کو چیر کے آیا اور کہنے لگا ڈر گئے ہو نا، آئے ہو صلح کرنے، بڑی سخت شرطیں رکھوں گا۔ تو خالد بن ولید فرمانے لگے صلح کرنے نہیں آیا، 2 ہاتھ کرنے آیا ہوں، آ تو صحیح، تجھے پتہ چلے تجھے کن سے پالا پڑا ہے۔ اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع۔ تو جبلہ حیران ہو گیا، وہ بھی عرب تھا، وہ بھی کوئی رومی نہیں تھا۔ اس نے کہا جاؤ جاؤ خالد اپنی جوانی پہ ترس کھا، عرب کی عورت مجھے تانا دے گی کہ 60 آدمیوں پہ حملہ کر دیا، ایسا بے غیرت میں بھی نہیں ہوں، جا تیاری کر کے آ۔ پھر 2 ہاتھ ہوں گے۔ کہا میں تیاری کر کے آیا ہوں، تمہیں دیکھنے میں 60 ہیں اور میرے ساتھ میرا اللہ ہے۔ یہ بتانا چاہتا تھا تمہیں، کہانی نہیں، یہ بتانا چاہتا میرے ساتھ میرا اللہ ہے، تو آ تو صحیح، اللہ ہے۔ ایسے ایک صف تھے، 60,000 کے حملے کو روکا ایسے کہ صف میں دراڑ نہ پڑ سکے۔ تو انہوں نے دوسرا حملہ کیا، دراڑ نہیں پڑی۔ پھر تیسرا حملہ کیا تو صف ٹوٹ گئی، تو 6 کی ٹولیاں ہو گئی، 6 کی ٹولیاں۔ اس شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالی عنہ، این شرحبیل بن حسنہ، کچھ نام میں نے بتا دی، کچھ رہ گئے۔ شرحبیل بن حسنہ یہاں قرآن پڑھ رہے تھے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراة والانجیل والقرآن ومن اوفى بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ذلك هو الفوز العظیم۔ یہ آیات پڑھ رہے تھے، اللہ کی مدد اتر رہی تھی، جبریل اتر رہا تھا، میکائیل اتر رہا تھا، عرش آسمان کے فرشتے اتر رہے تھے، اور یہ 6 کی ٹولیاں ہو گئی، 6 کی ٹولیاں۔ خالد بن ولید، زرار بن ازور، عبد الرحمن بن ابی بکر، رافع بن عمیرہ الطائی، فضل بن عباس، زبیر بن عوام، یہ 6 آدمیوں کی ایک ٹولی تھی، 6 آدمیوں۔ انہوں نے اپنے پشتیں ایسے ملا لی اور گول دائرے میں 10 ٹولیاں بن گئی، 10 ٹولیاں، 60 آدمی 6 ہو کر یوں اپنے دائرہ بنا لیا، اور 60,000 کے بیچ میں اللہ کو یاد کر کے ٹکر لے لی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، عبداللہ بن عمر دوسری ٹولی میں تھے، وہ فرماتے ہیں للہ در زبیر ابن العوام وفضل ابن العباس، فرمانے لگے میں قربان جاؤں فضل بن عباس اور زبیر کے ایمان پر، یقین پر، دلیری پر، کہ خالد کو قتل کرنے کے لیے، خالد بن ولید کو قتل کرنے کے لیے عرب عیسائیوں نے 20 حملے کیے، 20 حملے کیے، 20، اور وہ زبیر اور فضل دونوں نے نمٹا دیے، پیچھے ہٹا دیے۔ فضل بن عباس کہتے یا معاشر الکلاب انا فضل العباس وهذا زبیر بن العوام
اے روم کے کتو، میں ہوں فضل عباس کا بیٹا، اور یہ ہے زبیر عوام کا بیٹا، اور ہم ہیں اللہ کے رسول کے غلام۔ ہائے ہائے، اور ہم ہیں اللہ کے رسول کے غلام۔ نحن اصحاب رسول اللہ، ہم ہیں اللہ کے رسول کے غلام۔ آج تم دیکھ لو گے کہ اللہ تمہارے منہ پھیر دے گا، پرواہی کوئی نہیں۔ شام کو جبلہ 5000 لاشیں چھوڑ کے بھاگ گیا، اور صحابہ میں صرف 10 شہید ہوئے، 10، صرف 10، اور وہ 5000 لاشیں چھوڑ کے بھاگ گیا۔ جب اللہ ساتھ ہوتا ہے، ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ وَلَن تُغْنِ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ جب ساتھ ہوتا ہے، إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي وَلَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا۔ یہ سب قرآن ہے جو اللہ کہہ رہا ہے اگر میں شکارپور والوں کے ساتھ ہوں تو پھر تمہارا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، اگر میں سندھ والوں کے ساتھ ہوں تو کوئی ڈاکو ڈاکے نہیں ڈالے گا، کوئی قاتل قتل نہیں کرے گا، کیونکہ میں ساتھ ہوں۔ اور جب میں ساتھ نہیں ہوتا، اور میں کب ساتھ چھوڑتا ہوں؟ جب تم میرے محمد کا ساتھ چھوڑتے ہو میں تمہارا ساتھ چھوڑ دیتا ہوں، جب تم میرے محمد کو چھوڑتے میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، جب تم میرے حبیب کو چھوڑتے میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، جب تم میرے رسول کو چھوڑتے میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، پھر میں تمہیں حوالے کر دیتا ہوں باطل کے، دشمن کے، پتھر دل انسانوں کے حوالے کر دیتا ہوں۔ بعثنا علیکم عباد لنا اولی باس شدید فجاسوا خلال الدیار وکان وعدا مفعولا۔ پھر میں پتھر دل انسانوں کو بھیجتا ہوں جو خون پانی کی طرح بہا دیتے ہیں، جو مکھی مارنا انسان مارنا ایک جیسا سمجھتے ہیں۔ ہاں تم محمدی بنو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ نے باطل کو توڑا، روم کو توڑا، فارس کو توڑا، یمن کو توڑا، حیرہ کو توڑا، اسکندریہ کو توڑا، مصر کو توڑا، استنبول کو توڑا۔ اللہ تعالیٰ نے چند مٹھی بھر ایمان والوں کے ساتھ کہ طفیل چند مٹھی بھر، وہ مٹھی بھر اللہ کے تھے، وہ اللہ والے تھے، اور وہ اللہ کے رسول کے غلام تھے۔ ان کی زندگی میں محمد مصطفیٰ کی سیرت چھلکتی تھی، ٹپکتی تھی۔ ان کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، گفتار رفتار، ہر شے سانچہ محمدی میں ڈلی ہوئی تھی۔ میرے بھائیو، اپنے اللہ کو اپنا ساتھی بناؤ، اللہ کو اپنا ساتھی بناؤ۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے تو جگ جہان تمہارا غلام ہے، اللہ تمہارے ساتھ نہیں تو کوئی شے ساتھ نہ دے گی، کوئی شے نفع نہ دے گی۔ اللہ کو ساتھ لینا ہے تو محمد الرسول اللہ کو جسم پر لاؤ۔ لا الہ الا اللہ دل میں گیا، محمد الرسول اللہ جسم پہ آیا، دکان پہ آیا، کھیت میں آیا، گھر میں آیا، ہر جگہ پہ آیا۔ محمدی روپ لے لو، محمدی روپ اپنا لو، محمدی سانچے میں ڈھل جاؤ۔ اللہ نے ایک سے پیار کیا، ایک سے عشق کیا، ایک سے پیار کیا، ایک سے عشق کیا۔ جس سے محبت ہوتی ہے آدمی اس کا ایک نام نہیں رکھتا، اس کے کتنے نام رکھتا ہے۔ ماں بیٹے سے محبت کرتی ہے تو کبھی اس کو اکرم سے پکارتی ہے، کبھی چاند کہتی ہے، کبھی تارا کہتی ہے، کبھی لڈو کہتی ہے، کبھی پیڑا کہتی ہے، کبھی مکھن کہتی ہے، کبھی دل کہتی ہے، کبھی جگر کہتی ہے،
کبھی اپنی روح کہتی ہے، کبھی جان کہتی ہے، ہائے میری جان، ہائے میرا چاند، ہائے میرا جگر، ہائے میرا تارا۔ وہ صرف اکرم اکرم کیوں نہیں کہہ رہی؟ یہ اتنے نام کیوں لا رہی ہے کہ پیچھے محبت کا ایک سیلاب ہے اور ایک لفظ اکرم سے وہ ادا نہیں ہوتا ہے، تو اس لیے ماں نئے نئے نام لا کر اس میں محبت کا پانی ڈالتی جاتی ہے اور اس بہاؤ کو آگے دھکیلتی جاتی ہے۔ تو میرے رب کی محبت کا سیلاب ہے محمد مصطفیٰ کے لیے، صرف محبت نہیں ہے، محبت کا طوفان ہے، محبت کا سیلاب ہے، محبت کا دریا نہیں ہے، سمندر نہیں ہے، سمندر تو چھوٹا سا ہے، دریا اس سے چھوٹے ہیں، بس لامحدود ہے۔ وہ حبیب 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 کہتے ہی اس کو ہیں جس سے محبت کی کوئی حد نہ ہو، حبیب اس کو کہتے ہیں جس کی محبت کی کوئی حد نہ ہو۔ تو اللہ نے ایک سے عشق کیا، محبت کی، حبیب بنایا تو اللہ کی محبت لامحدود ہے، لامحدود ہے، لامحدود ہے۔ تو اللہ نے صرف ایک نام نہیں رکھا محمد، نہیں، اللہ نے کہا محمد۔ میرے نبی نے کہا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے، میں محمد، میں احمد، میں ماحی، میں حاشر، میں عاقب، میں فاتح، میں خاتم، میں ابو القاسم، میں طہ، میں یاسین۔ پھر قرآن میں مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراج، منیر، عزیز، حریص علیکم، رؤوف، رحیم، مزمل، مدثر۔ پھر اور دوسری کتابوں سے نام، شاہد، رشید، ناصر، منصور، فاتح، عاقب، طہ، مجتبی، مرتضی، مصطفیٰ، ناہن، منجن، ہادی، مہدی، حامد، محمود، داعی اللہ، نبی الملاحم، نبی الرحمہ، طہ، طاسین، قاسین۔ یہ سارے نام میرے نبی کے اللہ لے رہا ہے۔ کبھی محبت سے کہتا میرا محمد، میرا احمد، میرا فاتح، میرا خاتم، میرا عاقب، میرا طہ، میرا یاسین، میرا ابو القاسم، میرا رشید، میرا ناصر، میرا منصور، میرا ماحی، میرا عاقب، میرا فاتح، میرا خاتم، میرا ابو القاسم۔ یہ سیلاب ہے اور آگے اللہ تعالیٰ دہانے کھولتا جاتا ہے اور اس میں اپنی محبت کے سیلاب کو دھکیل کے شکارپور والوں کو جھنجھوڑتا ہے کہ جس سے میں نے پیار کیا تو بھی پیار کر لے، جس سے میں نے پیار کیا تو بھی پیار کر لے، اور تو بھی اس کا غلام بن